اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 23 سورہ بقرہ کی، اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ لوگوں کو کوئی شک ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ لوگ اس جیسی کوئی سورہ لے کے آؤ، سورہ میں سے کوئی حصہ، تھوڑا سا پارٹ سورہ میں سے لے کے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لاؤ اپنے شاہدوں کو، مطلب اپنے وٹنس جو بھی ہیں ان کو بھی بلا لاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر آپ لوگ سچے ہو، اگر تم لوگ سچے ہو تو بلا کے لے کے آؤ اور اس جیسی تھوڑی سی سورہ جو ہے وہ بنا کے لے آؤ۔ یہ چھٹا نمبر چیلنج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے۔ تو ٹوٹل 6 چیلنجز، 6 جگہوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا قرآن، اس جیسی سورہ، اس جیسی 10 سورہ یا اس جیسا جو ہے کلام، یہ چیزیں لے کے آؤ۔ تو یہ چھٹا چیلنج ہے، اور یہ سورہ مدنی سورہ ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تھے۔ اب یہ مدینے میں جب ارلی مدینہ، ایون بدر، کافی اس کی آیات جو ہیں کافی سورہ نازل ہو چکی تھی، جب جو پہلی جنگ مسلمانوں کی جنگ بدر، اس سے بھی پہلے جو ہے وہ یہ سورہ ہے، اس سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ تو یہ پریپریشن تھی بدر کے لیے بیسیکلی۔ تو یہ چھٹا جو ہے وہ چیلنج ہے، آخری چیلنج یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے۔ میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ جو مدینے میں آڈینس تھا وہ آڈینس تھی یہود اور عیسائی، اور جو مکے میں آڈینس تھی وہ مشرکین مکہ تھے۔ تو مکے میں 5 دفعہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ اس جیسی صورتیں، اس جیسی آیات جو ہے وہ، اس جیسی سورہ، تھوڑی سی سورہ، سارے انسان اور جن سب مل جاؤ، پھر بھی آپ لوگ نہیں بنا، اگر آپ لوگ سچے ہو تو ایسی بنا کے لے کے آؤ، ایسی جو چیز۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں مفسرین قرآن اور کافی جو عالم ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کی جو بھی ان کی حدیث تھی ساری جو ہے وہ کلیکٹ کی، اور دوسری جگہ ان کو اس میں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی بولا تو کس طریقے سے بولا، اس میں جو الفاظ استعمال کیے وہ کون سے استعمال کیے، گرامر کون سا استعمال کیا، ناؤن، پروناؤن، جو بھی گرامر تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی میں تھا یا وہ بولتے تھے تو وہ کون سا استعمال کیا۔ پھر انہوں نے کمپیئر کیا قرآن سے، قرآن سے جب کمپیئر کیا تو ان کو یہ دونوں چیزیں بہت ہی ڈفرنٹ لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیلی لائف میں جو قرآن کی لینگویج ہے وہ یوز کبھی بھی نہیں کی تھی انہوں نے۔ اسی طرح یہ جو عرب تھے، کافی ایسی چیزیں ہیں جو، کافی ایسے الفاظ ہیں قرآن میں کبھی، تو اس وقت کے عرب جو ہے انہوں نے یہ الفاظ سنے ہی نہیں تھے، اور کافی ایسے الفاظ، گرامر، یہ چیزیں کبھی انہوں نے سوچی نہیں تھی کہ یہ اس طرح بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو قرآن کی جو لینگویج ہے، قرآن کی جو گرامر ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے جو اس وقت کے عرب بات کرتے تھے یا اس وقت جو گرامر یوز کرتے تھے۔ حالانکہ عرب جو تھے ان کو اپنی لینگویج پہ بہت پراؤڈ تھا، بہت فخر تھا، یہ لینگویج تھی ان کے پاس جن کے اوپر ان کو فخر تھا۔ ان کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں یا اتنی بڑی بڑی دولت، ایسی چیزیں نہیں تھی جن پہ فخر تھا، فخر ان کو اپنی زبان پہ تھا، اور انہوں نے اپنی زبان کو جو ہے وہ پرزرو کر کے رکھا تھا، شعر و شاعری کرتے تھے، اور زبان باقی سب کو کہتے تھے کہ عجم ہے، مطلب ان کو یہ زبان نہیں آتی بیسیکلی، کہ وہ ہم سے کم ہے، تو ہمارے پاس جو ہے وہ لینگویج ہے، تو وہ لینگویج کو انہوں نے سنبھال کے رکھا تھا۔ لیکن جب قرآن آیا، قرآن میں ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی زبان استعمال کی، ایسی لینگویج استعمال کی کہ عرب نے کبھی نہ سنی تھی اور نہ ہی کسی سے وہ کہی تھی، کہیں سے بھی نہیں سنی تھی۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، اب جب مدینے میں جو لوگ تھے، جیوز، یہود اور عیسائی، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیلنج کیا تو ان کے پاس تو اللہ کی کتابیں تھیں، تورات اور انجیل، وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم جو ہے وہ تورات و انجیل سے آیات لے کے آتے ہیں، آپ دیکھو یہ ہم نے بنا لی ہے۔
یہ ہمارے پاس پہلے سے ہی ہیں، ہم تو ان کو ڈیلی پڑھتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ساری قرآن میں آلریڈی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تصدیق کی ہے ان کتابوں کی، وہ جو بھی احکام تھے اللہ کے وہ قرآن میں بھی ہیں، اور جو بھی انہوں نے چینجز کی تھی ان کتابوں میں قرآن نے ان کی تصدیق کی اور ان کو کریکٹ کیا۔ اسی طرح ہی جو بنی اسرائیل، یہود اور جو بھی قوم عیسائی تھے، تو یہ جو ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، ایک نبی جاتا تھا، دوسرا نبی علیہ السلام آتے تھے، تو وہ کیوں آتے تھے؟ وہ اس لیے آتے تھے جب ایک نبی جاتا تھا تو وہ ان کتابوں میں اللہ کے احکام میں وہ چینجز لاتے تھے، وہ اپنے آپ سے کچھ نہ کچھ چیز ڈال دیتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے نبی بھیجتے تھے کہ ان کو جا کے کریکٹ کرو، پھر جب وہ جاتا تھا پھر وہ دوسری چیز اس میں ڈالتے تھے۔ تو اللہ کے احکام ان کے پاس بھی تھے، تورات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پورے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پورے جو شریعہ ہے، لا ہے، ان کے پاس بھی تھا، لیکن اس میں ان لوگوں نے چینج کیا اور انہوں نے ان کو چینج کیا، بار بار چینج کرتے تھے، تب تک چینج کرتے رہے جب تک عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے مشائخ، ان کے علماء جو جیوز کے تھے، یہود کے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان کو کریکٹ کرتے تھے، اس لیے ہی وہ اس کے دشمن بن گئے۔ تو جب قرآن آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ، اب سورہ کا ان کو نہیں پتا کہ سورہ کیا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا سور سے نکلا ہوا ہے، مطلب کہ کوئی ایک سٹی ہے، بڑا شہر ہے، اس کے جو وال ہوتی ہے جو پروٹیکٹ کرتی ہے دشمنوں سے، اور وہ بہت بڑی بھی ہوتی ہے، وہ تھک بھی ہوتی ہے، اور اس میں بڑے بڑے گیٹ لگے ہوتے ہیں، گیٹ پہ چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اندر نہیں آ سکتا کسی کی مرضی کے بغیر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ سورہ کا مطلب ہے کہ جو سورہ، اس سورہ کے جو بھی اندر آیات ہیں، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہے، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسٹوریز بتا رہے ہیں، وہ ساری محفوظ ہیں، ان کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی ہی ہے جیسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، قیامت تک یہ ایسی ہی رہیں گی، ان کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا، جیسے کہ انہوں نے پہلی کتابوں میں چینج کیا تھا، تورات میں، انجیل میں، اس میں چینج کیا تھا، ان کو یہ چینج نہیں کر سکتے۔ اب جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے اور جب وہ بتاتے تھے تو اس وقت جو لوگ تھے وہ مشرکین مکہ تھے۔ جیسے سورہ یوسف کافی حد تک جو قرآن ہے وہ نازل ہو چکا تھا مکے میں، تو تقریباً 75-80% جو قرآن ہے وہ نازل ہو چکا تھا مکے میں، اور مدینے میں باقی جو ریمیننگ تھا وہ مدینے میں ہوا۔ تو مکے میں جو آڈینس تھی وہ مشرکین مکہ تھے۔ مشرکین مکہ کو نہیں پتا تھا ان کو نہیں پتا تھا یوسف علیہ السلام کون ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے، انہوں نے یہ نام فرسٹ ٹائم سنے تھے، ان کو نہیں پتا تھا۔ وہاں جو مدینے کے لوگ تھے ان کو پتا تھا سارا، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو یہ ساری چیزیں پتہ تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری اسٹوریز جو بھی سورہ قصص ہو گئی، سورہ یوسف ہو گئی، ان کی ساری کہانیاں جو ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرمائی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ تو مکے والے لوگ جو ہے وہ مدینے والوں سے پوچھتے تھے کہ یوسف کون ہے، موسیٰ کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور کافی لوگ اب تک یہ چیز کہتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں بائبل سے، تورات سے، انجیل سے، پہلے کتابوں سے لی ہیں، لیکن پھر اس پہ بحث ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہیں پہ نہیں گئے تعلیم کے لیے، نہ ہی ان کے پاس کوئی آیا ان کو سکھانے کے لیے، تو ان کو یہ اسٹوریز کیسے پتہ چلی؟ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے، جب آپ پڑھنے جاتے ہیں، کہیں پہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، یا آپ کے پاس کوئی آتا ہے آپ کو پڑھانے کے لیے، پھر ہی آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ سے کوئی گھومتے پھرتے ملے اور آپ کہیں کہ نہیں مجھے یہ سارا کچھ آ گیا۔ وہ بڑی بڑی کتابیں تھیں، تو وہ نہ ان کے پاس کوئی آیا پڑھانے کے لیے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گئے پڑھنے کے لیے، تو ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو یہ چیز جو یہود تھے اور عیسائی تھے ان کو ذہنی طور، دلی طور یہ چیز پتہ تھی کہ یہی ہے آخری نبی، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ کیونکہ ان کو پتا تھا اگر ہم نے مان لیا تو ہماری بات کوئی نہیں سنے گا، کیونکہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے تو مدینے میں جو لیڈر اور جو پرسنل میٹرز دیکھنے والا، جنگ کے میٹرز دیکھنے والا، سارے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچنے سے پہلے
یہ میٹرز کون دیکھتے تھے؟ جو لیڈرز تھے وہ کس کے تھے؟ یہود اور کرسچنز کے۔ تو یہ ان کو چیز پسند نہیں تھی کہ اب ساری حکومت جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سارے لوگ ان کو ماننے لگے، میجارٹی جو بھی تھے وہ ان کو ماننے لگے اور حکومت ان کی ہو گئی۔ تو یہ چیز ان کو بادر کرتی تھی، ان کو پسند نہیں تھی، اس لیے ہی وہ ان سے دشمنی کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ اس جیسی سورہ تھوڑی سی بھی لے کے آؤ، تم نہیں اپنے شاہدوں کو بھی لے کے آؤ اور اللہ کے علاوہ، اور اگر آپ لوگ سچے ہو تو تھوڑی سی اس میں سے لے کے آؤ، باقی آپ لوگ ایسی نہیں۔ اس کا مطلب کہ آپ لوگ ایسی چاہے کچھ بھی کرو، اس طرح کی آیات، اس طرح کی سورہ آپ بالکل بھی نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چیلنج ہے قرآن میں۔ اور اب تک بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بڑے بڑے لوگ، پی ایچ ڈی لیول کے لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اپنے جیسے اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ میرا شاہد ہے، یہ میرا وٹنس ہے، لیکن جب کوئی مسلم اسکالر، کوئی مسلمان کا بڑا جو عالم ہے یا اسکالر ہے جو بڑا ہے، وہ جب ان کے پاس جاتا ہے وہ ان کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے یہاں غلط کیا ہے، یہ چیزیں غلط کی ہیں، یہ چیزیں کریکٹ کرتا ہے، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہاں یہ واقعی میں اس چیزیں غلط ہیں۔ لیکن وہ اب تک یہ چیزیں کوشش کر رہے ہیں، لیکن چاہے وہ کچھ بھی کر لیں قیامت تک وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 24 نمبر آیات ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان ساری چیزوں کے بعد جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے سورہ بقرہ میں شروع سے لے کے اب تک، پھر بھی آپ لوگ نہیں مانتے تو آپ کے لیے کیا پنشمنٹ ہے؟ کیونکہ پہلے تو معجزات آتے تھے، جب معجزات آتے تھے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے، مطلب جو قوم لوط ہے، جو قوم نوح ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی جو فرعون تھا، یہ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھتے تھے اور پھر بھی نہیں مانتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان کے پاس آتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو ابھی جب قرآن آیا تو معجزات آنا بند ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں ہی ہیں، معجزات، یہ خود قرآن ایک معجزہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر آپ لوگ کوئی چیز آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی نہیں مان رہے تو آپ تو سزا کے حقدار ہو گئے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔